اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیات نمبر 56 تا 62 میں وضاحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جس کے عوض وہ کوئی صلہ نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنے اور اس کی تسبیح بیان کرنے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس ہستی پر توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی شان کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو خود اسی سے پوچھو، کیونکہ وہی ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم ہر اس چیز کے سامنے سجدہ کرنے لگیں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ اور اس طرح سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ وہ بڑی بابرکت اور عالیشان ہستی ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور ایک منور چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بن جائے۔